اور وہ کہتا ہے کہ اور ہو، تو وہ غنی کہاں ہوا؟ وہ تو فقیر ہوا۔ جی غنی کا مطلب ہے کہ لاپرواہ ہو جائے، مال سے مستغنی ہو جائے، اور اس کو مال کا ہوس باقی نہ رہے، وہ کہے جو کچھ میرے پاس موجود ہے یہی کافی ہے۔ جی یہ ہے مالدار۔ جی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا فقیر ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، میں نے صرف ایک بندہ دیکھا ہے جس نے کہا میرے پاس اتنا مال آ گیا ہے کہ بس اب میرے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ بس ایک بندہ، ورنہ کسی سے یہ نہیں سنا کہ وہ کہے کہ میں بہت مالدار ہوں، اب اور مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں، سب کچھ کافی ہے۔ بلکہ وہ بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے، تو جو بڑھانے کے چکر میں ہے اور رات دن اسی فکر میں ہے اور اسی تگ و دو میں ہے، اس کو غنی کہنا ٹھیک نہیں ہے، وہ فقیر ہے۔ جی تو معلوم ہو گیا کہ مال زیادہ اور کم ہونے سے غنی اور فقیر کا تعلق نہیں ہے۔ بے شک۔ یہی بات اللہ کے نبی نے سمجھائی، فرمایا مالداری سامان کی کثرت سے نہیں ہوتی، ان کثرت العرض، کہ سامان بہت زیادہ ہے، مال بہت زیادہ ہے اس لیے یہ غنی ہے، اس سے غنی نہیں بنتا۔ غنی بنتا ہے نفس کے غنا سے، بے شک۔ اس کا دل بھر جائے۔ جس کا دل بھر جاتا ہے وہ قناعت کرتا ہے۔ اس کے پاس اگر صبح کا کھانا موجود ہے تو وہ مستغنی ہوتا ہے اور اس کو شام کی فکر نہیں ہوتی، اس کو تسلی ہوتی ہے کہ جس نے صبح کا دیا ہے وہ شام کو بھی دے گا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ لیکن جس کا دل مستغنی نہیں ہوتا، اس کے پاس سال کا راشن موجود ہوتا ہے، تو وہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ اگلے سال کیا بنے۔ جی جی میری تو بڑی لمبی زندگی ہے، اگر میرے لیے کافی ہے تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ بچوں کی فکر لائق ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر محنت کرنی چاہیے کہ ہمارا دل غنی ہو جائے۔ یہ جو صحابہ کرام تھے یہ سارے غنی تھے، بے شک بے شک بے شک۔ ان کے پاس مال تھا، ان کے دل میں بھی مال کی عظمت نہیں تھی، وہ بھی غنی تھے۔ جن کے پاس مال نہیں تھا ان میں بھی مال کی ہوس نہیں تھی، وہ بھی غنی تھے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اس لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان فرماتے کہ فقیروں پر خرچ کرو تو ڈھیر لگا دیتے تھے سب۔ اور یہ نہیں سوچتے تھے کہ پیچھے ہمارے گھر میں بچوں کے لیے کیا بچا ہوا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا دل غنی تھا۔ بے شک بے شک۔ ان کی اس پر نظر ہی نہیں ہوتی تھی کہ میرے پاس کیا ہے، کیا میں نے دے دیا۔ ان کی نظر ہوتی تھی اللہ کے خزانے پر۔
جی ہاں اور ہمارے جو اہل دل بزرگ ہیں ان کا حال بھی یہی ہوتا ہے. جی ہاں ان کی نظر اعمال پر ہوتی کہ میری نماز کا کیا بنا، میرے ذکر کا کیا بنا، سنتوں پر عمل کا کیا بنا، میری مسواک والی سنت تو نہیں چھوٹتے، بے شک بے شک میرا سجدہ خلاف سنت تو نہیں ہو گیا. بے شک اس پر روتے بھی ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں. مال کے لیے رات دن فکر میں نہیں رہتے. جو کماتے بھی ہیں تو کمانے کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں اور اللہ کے ذکر کو، عبادات کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں. قرآن پاک نے ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ ان کی تجارت اور ان کا مال ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. بے شک بے شک رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تجارت بھی جاری ہے، بیع شراء بھی جاری ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی نظر اللہ کی یاد پر ہے، تجارت پر نظر نہیں ہے. تو آپ کہیں گے کہ ان کی نظر اللہ کے ذکر پر ہے اور تجارت پر نہیں، تو تجارت کیسے کریں؟ تجارت کرتے وقت اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجارت اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. جی بے یہ شک اللہ کا ذکر ہے. جی بے شک بے شک بے شک یہ نہیں کہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور 2 نمبری کرتے ہیں، جی جی یہ مطلب نہیں ہے. بے شک ان کی تجارت اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. جی ایسی تجارت نصیب ہو جائے تو یہ بندہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے. انہی کے لیے ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز جمعہ مراد ہے یہاں، جب جمعے کی اذان آ جائے تو تجارت کو چھوڑ دو. بدر البیع، جمعے کی طرف آ جاؤ. جب جمعہ پڑھ لو فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ نے ترغیب دی ہے کہ زمین میں چلے جاؤ، مسجد میں بیٹھے نہ رہو. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وہاں سے روزی تلاش کرو. یہاں فضل اللہ سے مراد حلال روزی ہے. زمین میں پھیل جاؤ، محنت مزدوری کرتے ہو وہ کرو، تجارت کرتے ہو وہ کرو، زراعت کا کام کرتے ہو وہ کرو، کوئی اور صنعت کا کام کرتے ہو وہ کرو، روزی طلب کرو. ترغیب دی خود اللہ کے قرآن میں، اللہ نے خود ترغیب دی وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کہ تمہیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر روزی کماؤ، لیکن روزی کمانے کے وقت اللہ کو نہ بھولنا. کیسے آیت ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرا لعلکم تفلحون. کثیرا لعلکم تفلحون، کثیرن بھی ہے، جی ہاں وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ہے.
نذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کثیرن ہے نا جی ہاں کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، جی اور پھر فرمایا تم کامیاب ہو، لعلکم تفلحون. یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے کہ باہر جا کے روزی کماؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. کثرت سے کرنے کا مطلب ہے کہ روزی کمانے میں کوئی لمحہ تمہارا ایسا نہ گزرے جو نبی کے دین کو چھوڑ کر گزرے. بے شک بے شک. تجارت کرتے ہوئے ضروری نہیں کہ آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور وہ لا الہ الا اللہ یا اللہ اللہ کر رہا ہو. اگر موقع ہے تو وہ بھی کرے، لیکن یہ ضروری نہیں. وہ اپنی بات چیت میں مشغول ہے، بے تو اس طرح تو کہہ رہا ہے، چیز کا بھاؤ پوچھ رہا ہے، بتا رہا ہے، سودا کر رہا ہے، تسبیح نہیں پڑھ رہا، لیکن اس کو ہر لمحہ یہ خیال ہے کہ میرے اس لین دین میں کہیں نبی کا طریقہ نہ چھوٹ جائے. یہ کثرت ذکر ہے. جی یہ کثرت. اگر ایک معاملہ تو سنت کے مطابق کرتا ہے اور ایک معاملہ سنت کے خلاف کرتا ہے تو ذکر چھوٹ گئے. بے شک. لعلکم تفلحون والا جو تمغہ اس کو ملا ہے وہ ختم ہو گیا. تو غنائے نفس زیادہ مال کو، کثرت مال کو نہیں کہتے. غنائے نفس یعنی غنی ہونا، وہ دل کے غنا کو کہتے ہیں، اور دل مالدار کا بھی غنی ہو سکتا ہے اور فقیر کا بھی غنی ہو سکتا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتاً، اللہ فرماتے ہیں ہم نے معیشت خود تقسیم کی ہے، یہ تم نے نہیں کی. جی اس لیے حسد سے روکا ہے کہ اس کو اتنا کیوں مل گیا، مجھے اتنا کیوں نہیں ملا. وہ تو تب ہے جب اس کے بس میں ہو یا تیرے بس میں ہو. اس کو اتنا ملا، مجھے اتنا نہیں ملا، یہ تقسیم کس کی ہے؟ اللہ. تقسیم اللہ کی ہے. تو جب تقسیم اللہ کی ہے تو اس پر حسد کیا کرنا ہے؟ جب ایک چیز بس میں ہی نہیں ہے تو وہاں اپنے آپ کو اڑھن میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا، یہ کتنی کم عقلی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے معیشت تقسیم کی ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا دے دیا. جب معیشت اللہ نے تقسیم کی ہے تو پھر انسان کے بس میں نہیں ہے کہ میں غنی بن جاؤں. جب انسان کے بس میں نہیں ہے کہ میں غنی بن جاؤں تو اللہ جس حالت پر رکھے اسی پہ راضی ہو جائے. یہ ہے غنا. اللہ ہمیں حقیقی غنا نصیب فرمائے، اور جس کو حقیقی غنا نصیب ہو جاتا ہے وہ بڑا پرسکون بنتا ہے. جی بالکل. بڑا پرسکون ہے، وہ پریشان نہیں ہے. بس یہ دل کو سمجھانے والی بات ہے. اگر کوئی اس پر قادر ہو جائے، اپنے دل کو سمجھا لے تو وہ غنی ہے. اگر نہ سمجھا سکا تو ساری زندگی حل میں مزید کرتا رہے گا اور اضطراب میں رہے گا. اللہ ہمیں اس کیفیت سے بچائے. اللہ ہمیں سکون قلب نصیب فرمائے، غنائے نفس نصیب فرمائے. کتنی وعدے اور دو ٹوک مثالوں سے اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا. رضی اللہ تعالی